179 یعنی کہ 70 اور 9 لیکچر نمبر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور غزوہ خیبر کا بیان آج سے شروع ہوگا، اور یہ جب تک اللہ چاہے گا ہفتہ 2 ہفتے تو یہ بیان رہے گا، اور اسے ہم غزوہ خیبر یا فتح خیبر کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خیبر کو خیبر کیوں کہتے ہیں؟ خیبر کہتے ہیں کہ قوم عمالیق کا ایک شخص تھا، اس کا نام خیبر تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں محلے گلیوں کے نام مشہور ہستی کے نام رکھ دیا جاتا ہے، احمد علی روڈ، ہاں جی۔ تو اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، تو وہ چونکہ اس علاقے کو آباد کرنے والے کا نام خیبر تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کا نام خیبر ہوا۔ اور اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، وہ اس کا نام تھا یسرب، وہ مدینہ آ کر آباد ہوا، جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، یہ پہلے یسرب سے کہتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پھر یسرب سے مدینہ ہو گیا، اور آپ نے یسرب کا نام رکھنے سے بھی منع کر دیا، لیکن مدینہ کو یسرب کے نام سے ہم نہیں پکار سکتے، لیکن یہ ایک تاریخ کے طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ 2 بھائی تھے، تو یہ ایک خیبر آباد ہوا کر، تو ایک جو ہے نا مدینہ، تو اس وجہ سے اسے جو ہے نا مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا خیبر مدینہ سے 165 کلومیٹر دور تھا شمال کی جانب، اور خیبر جو ہے نا سطح سمندر سے بلند تھا 2800 فٹ، یعنی کہ سمندر نیچے تھا اور یہ اوپر، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جتنے اونچا ہوگا اتنے سرسبز و شاداب ہوتا ہے علاقہ۔ باغات تھے، مٹی کہتے بڑی زرخیز تھی، ہر طرف فصل اور پھلوں کی جو ہے نا کثرت تھی، اور کھجوروں کے درخت تھی 40,000 تھے، کھجوروں کے درخت 40,000، بعد میں یہ مسلمانوں کے حصے آئے۔ اور خیبر کا سب سے بڑا قلعہ جو ہے نا، یہ اچھا یہ کئی قلعوں کا مجموعہ ہے، ایک قلعہ نہیں ہے یہ، یعنی کہ کئی قلعوں کا مجموعہ جو ہے نا وہ خیبر کہلاتا ہے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کیا تھا نا، جسے ہمارے ہاں مشہور تو یہی کہتے ہیں کہ خیبر شکن، وہ اصل میں ایک قلعہ تھا، اس کا نام القموس تھا، وہ آگے ذکر آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ تو وہ مرحب تھا ادھر، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا۔ پھر یہ جو ہے نا یہ یہودی تھے سب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب یہ ادھر آئے؟ بعض کہتے ہیں یہ نا بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ جو ہے نا کب حجاز میں آئے۔ بعض کہتے ہیں جی 500 یا 600 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے یہ آخری دربار ہوئے، تو گویا 2000 چل رہا ہے نا، 2500 سال ہو گئے تھے آج سے، اور نبی علیہ السلام سے لے لیں تو 1000 سال ہو چکے تھے ان کو ادھر آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ بہرحال اختلاف ہے کہ کب آ کر آباد ہوئے، لیکن ایک بنیادی وجہ ہے ان کے آباد ہونے کی۔ ارسلان بھائی کر دو ہے نا تو جو اچھا لکھ رہے ہیں، جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ انہیں نا پچھلی کتابوں میں بشارتیں تھی نبی علیہ السلام کی، اور یہ ذکر تھا کہ ان کی جو ہجرت گاہ ہے نا، جدھر وہ ہجرت کر کے آئیں گے، وہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی۔ تو مدینہ اور خیبر، میں نے آپ کو بتایا 40,000 کھجور کے درخت تھے، تو اس وجہ سے یہ ادھر آ کر آباد ہوئے تھے کہ وہ نبی آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے،
پھر پوری دنیا پر ہم حکمرانی کریں گے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے آزمائش رکھی، وہ اسحاق علیہ السلام کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، تو انہوں نے ماننے سے انکار جو ہے وہ کر دیا۔ اب بنو نذیر جو ہے نا، پہلے 3 قبیلے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا ہے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قنیقہ، بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے بنو قنیقہ یہ نکلے ہیں، اس کے بعد بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو نذیر کے بعد بنو قریظہ، خندق کے بعد یعنی کہ ان کا معاملہ ہوا ہے بنو قریظہ کا۔ اب یہ جا کر نا سارے ادھر سے نکل کر نا خیبر جا کر آباد ہو گئے، گویا ایک نا مرکز بن گیا تھا، گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب حدیبیہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تأخذونہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سارے غنائم کا وعدہ کیا ہے، تم انہیں حاصل کرو گے۔ اور یہ اس سے مراد کہتے ہیں کہ فتح خیبر کی طرف اشارہ تھا کہ خیبر جو ہے نا وہ فتح ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک تھا دفاعی جہاد، آپ پہلے دفاعی جہاد کرتے رہے ہیں، یعنی کہ اپنا دفاع کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بدر ہوئی ہے وہ آئے ہیں، احد ہوئی ہے وہ آئے ہیں، خندق ہوئی ہے وہ آئے ہیں۔ پہلا موقع تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی میں جو ہے نا خیبر کی طرف ہم کوچ کریں گے اور ہم خیبر کو فتح کریں گے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، چنانچہ جو ہے نا وہ سب صحابہ کرام جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے، سارے نہیں جائیں گے، ان کے 1400 صحابہ کرام جنہوں نے موت پر بیعت کی تھی وہی جائیں گے۔ دوسرے صحابہ نے بھی آ کر کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں بھی لے کر جائیں، خیبر ہے، بہت مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں وہی جائیں گے، ہاں جانا ہے آ جاؤ، مال غنیمت میں سے تمہیں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ نا بطور کہتے ہیں آپ نے امتحان صحابہ کرام کا امتحان لیا اللہ کے حکم سے۔ اب 1400 صحابہ کرام کا جو ہے نا لشکر تیار ہوا اور خیبر کی طرف اس نے روانہ ہونا تھا۔ اب عورتیں جو ہے نا انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے، چنانچہ نا ام سنان ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کرو گی تو میں ہمارے ساتھ جا کر؟ انہوں نے کہا ہم مشکیزوں کی سلائی کریں گے، وہ اس ہوتے تھے چمڑے کے تو پانی کے چمڑے ہوتے تھے تو ہم اس کی سلائی کریں گے، مریضوں اور زخمیوں کا جو ہے وہ علاج کریں گے، اور اگر کوئی زخمی نہ بھی ہونے پایا تو پیچھے خیموں میں ہم ان کے مال اسباب کی حفاظت کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تمہاری اور بھی سہیلیاں نا تم ان کے ساتھ نکلو، اور میری جو بیوی ہے ام سلمہ تم ان کے ساتھ رہو۔ چنانچہ نا جن خواتین نے غزوہ خیبر میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے نا، کہتے ہیں ان کی تعداد 20 تھی، انہوں نے نام بھی دیے ہیں لیکن وہ بھول جائیں گے آپ، ہم بیان کریں گے۔ تو 20 خواتین نے شمولیت اختیار کیا، اور یہ پوری تاریخ اسلام میں یہ واقعات بڑے پڑے ہیں کہ عورتیں مرہم پٹی کرتی تھی زخمیوں کی، اور جو ہے نا وہ ساتھ دیتی تھی اور نکلتی تھی، کھانا بھی پکاتی تھی ضرورت کے موقع پر۔ ادھر سے وہ نرسوں کی گنجائش نکل آتی، کیونکہ
اصل میں انسان تڑپ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے جو دوسرے خیالات ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر اگر یہ ہمارے ہاسپٹل میں یہ ہوتے ہیں نا تو پھر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جہاد تو عورتوں پر فرض نہیں تو آپ نے کیوں فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو؟ کیونکہ ایک حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو انہوں نے کہا میں نے جہاد پر جانا ہے تو فرمایا تمہارا جہاد جو ہے نا عورتوں کا وہ حج ہے. یعنی کہ یہ کمزور ہے نا, یہ جنس کمزور ہے عورت مرد کے مقابلے میں. قتل غارت کٹ کٹائیا دیکھنا تلواریں چلتی ہیں. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ نہیں, جہاد عورتوں پر, بچوں پر, مریضوں پر, معذوروں پر, بوڑھوں پر فرض نہیں ہے. آپ تدبیر کس طرح دیں گے؟ بھی فرض تو نہیں ہے, شرکت کرنا چاہتی ہے تو آ جائیں, دوسری جو خدمات ہے سر انجام دینا چاہتی ہے تو دے لے, فرض نہیں ہے, یعنی کہ گنہگار نہیں. اور باقی ویسے بھی بعض کا جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے, کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے, پتہ ہے نا اس مسئلے کا. یعنی کہ جہاد فرض عین, سب پر جہاد فرض ہوتا ہے. تو بعض کا تو سب پر جہاد فرض نہیں ہوتا, فرض کفایہ, مطلب بعض افراد شرکت کر لیں باقی نہ کریں. تو جب فرض کفایہ ہو تو باقیوں کو رخصت ہے تو عورتوں کو بالاولیٰ رخصت ہے. جہاد کا فرض عین ہوتا ہے, صرف اس کی 3 شکلیں ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب وقت کا حکمران کے سب نکلو یا وقت کا رسول و نبی کہہ دے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے فرض ہو نہ ہو, لیکن جب ایک دو بدو ہو جائے مقابلہ شروع میدان جہاد میں, جنگ صفیں لگ جائے, ادھر کافر ہے ادھر مومن, تو اب جو سامنے ہے نا جنگ شروع ہو گئی ہے تو اب جو ادھر ہے ان کے لیے جہاد فرض عین ہو. اگر کوئی بھاگے گا تو گناہ کبیرہ ہوگا, کیونکہ اس کا دیکھا دیکھ دوسرے بھی بھاگیں گے. تیسری شکل یہ ہے کہ ملک پر کافر حملہ کر دے. اب ادھر سے کافر ہے جیسے ہندوستان, اگر اس نے حملہ کیا ہے تو ہر پاکستانی پر جہاد فرض ہو جائے گا. اگر یہ جہاد میں کمزور ہو تو پھر جو قریب والا علاقہ ہے نا ان پر جہاد فرض ہو جائے گا, پھر ان سے قریب, پھر ان سے مطلب غزہ ہے تو غزہ میں فلسطین مظلوم ہے نا, تو پھر ان کے جو قریب والے ہیں نا ان پر جہاد فرض ہے کہ ان کی مدد کرے, ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو باقی ان 3 شکلوں کے علاوہ جہاد فرض کفایہ ہے. یہ ہمارے ہاں جو جہادی تنظیمیں کہتی رہی ہیں نا کہ اب نہیں آیا تو کب وقت آئے گا, وہ نا فوج کے ذیلی ایک ٹیم تھی, دیکھیں انہوں نے ختم کیا تو معاملہ ختم ہو گیا ہے نا. ایسے ہی اصل میں عاصم منیر ہے, وہ کہہ دینا یا یہ شہباز شریف زرداری تو فرض ہو جائے گا. لیکن اب پہلے نا یہ رضا کرانہ طور پر تھا یہ معاملہ, اب تو باقاعدہ فوج بن گئی تو اب دوسروں پر فرض کفایہ ہی, فوج جو یہ ذمہ داری نبھا رہی ہے. پہلے رضا کرانہ دیکھیں نا, آپ نے صحابہ کہہ رہے ہیں چلیں, آپ نے فرمایا نہیں وہی جائیں گے. اور پھر بعض کا فرمایا غزوہ تبوک میں دیکھیں گے آگے سارے نکلو, پھر کوئی نہیں نکلا تو وہ گنہگار. اچھا یہ تو میں نے اس لیے بات کی, عورتوں کی بات آئی نا. اچھا مدینہ کے جو یہودی تھے نا, یہودی مدینہ میں بھی تھے, یہ نہیں کہ سارے کے سارے جلا وطن ہو گئے. جو امن سے رہ رہے تھے نا ان کو فرمایا رہ رہے, لیکن 2 جو ہے نا, ایک تو یہودی مدینہ کے اور ایک مدینہ کے منافق, ان دونوں کی ہمدردیاں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ تھیں. اب مدینہ کے یہودی سود خور بھی تھے, قرض دے کر سود لیتے تھے, وہ آپ بتائیں گے پھر اللہ نے سود کو حرام ٹھہرایا. اور پھر نہ جب مدینہ کے یہودیوں کو پتہ چلا کہ مسلمان خیبر کی طرف کوچ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو اب انہوں نے جان بوجھ کرنا جو کمزور مسلمان تھے نا مالی لحاظ سے ان کو پریشان کیا. مثلا ایک یہودی تھا, اس کا نام تھا ابو شہم یہودی تھا. تو عبداللہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
انہوں نے نا 5 درہم قرض جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں یہودی سے. اب ان کو پتا چلا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے تو قرض لیے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا واپس کرو میرا قرض. جان بوجھ کر انہوں نے کہا جی میں خیبر جا رہا ہوں, بڑا مال غنیمت ملے گا, میں تمہیں واپس لٹا دوں گا. اسے اور غصہ آیا, وہ اور حسد بغض کینے میں نا اور اسے ابال چڑھا. اچھا کیونکہ بندہ اپنی قوم کی سائڈ تو لیتے ہی ہے. اس نے فوراً مطالبہ شروع کر دیا کہ میرا کر. اور دوسرا اس نے کہا سنو یہ بدو دیہاتی جاہل لوگ, وہ کہہ رہا تھا مشرکین مکہ کو, ان سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے, ان کی کیا اوقات ہے. خیبر جاؤ گے نا تو تمہیں لگ پتا جائے گا کہ یہودی کیسے لڑتے ہیں, وہ کتنے بہادر ہیں. حالانکہ بنو قریظہ اور بنو قریظہ جلا وطن ہو چکے ہیں, لیکن بہرحال اس نے یہ بات کی. تو آگے سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن, تو ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے اور تو یعنی کہ حمایت خیبر کی کر رہا ہے. چل نبی علیہ السلام کی خدمت میں, جو تم نے مجھے کہا نا نبی علیہ السلام کو بھی کہہ. وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے, اس نے بات دہرا دی. آپ کو جو غصہ ہے تو آیا, لیکن نبی علیہ السلام نے نا زیر لب کچھ آپ نے نا الفاظ بولے ہیں, سنائی نہیں دیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اے عبداللہ اس کا قرض جو ہے نا واپس دو, باقی دیکھی جائے گی خیبر کے بعد. وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 ہی کپڑے تھے بس, صحابہ غریب تھے نا, تو میں نے وہ بیچ کرنا اس کے 3 دینار بنے یا 2-3, وہ میں نے اس کو دیے, اور 2 کہیں اور سے پکڑ کر اس کا 5 دینار تھے اس کا قرض ادا کیا. مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ اس کا قرض نہ رہے. اب ان کو بھی بڑا غصہ تھا, کہتے میں خیبر فتح ہوگا نا تو پھر میں دیکھوں گا. ہوا یہ کہ اب انہوں نے تو اپنے کپڑے بیچ کر اس کا قرض دے دیا. بعد میں ان کو سردی لگے تو انہوں نے نا اپنا امامہ لے کر اپنے اوپر لپیٹا, وہ بھی ناکافی تھا. پھر ایک اور صحابی تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں جب انہوں نے میرا یہ حال دیکھا تو انہوں نے میرا اپنا سوٹ اپنا لباس مجھے دیا. دیکھیے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کہ آپ نے فرمایا اس کو واپس دو, تو انہوں نے کپڑے بیچ کر اس کا قرض واپس کر دیا, قرض واپس کر دیا. اچھا اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں پھر میں نکلا خیبر کی طرف, تو بعد میں فتح ہی ہوئی, آگے چل کر یہ سارا واقعہ آ جائے گا. تو ایک لونڈی میرے ہاتھ لگی, وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو لونڈی تھی نا, وہ جو ابو شام یہودی تھا نا جس کے میں نے 5 دینار دینے تھے, اسی کی وہ رشتہ دار نکلی. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی انتقام لیتا ہے. کہتے میں نے بھی پھر دام بڑھا چڑھا کر نا اس کے ہاتھ ہی لونڈی بیچی, اور وہ مجبور تھا ابو شام یہودی لونڈی لینے پر کیونکہ اس کا رشتہ دار تھی. میں نے بھی کافی یعنی کہ مہنگے داموں اس کے ہاتھ فروخت کی, یعنی کہ انہوں نے اپنا غصہ نکالا نا, سمجھ آ گئی نا بات. اچھا اب نا تعداد کتنی تھی جی یہودیوں کی ادھر خیبر میں نے بتایا تھا 10,000 یہودی تھے خیبر میں جن کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ تھا, اور ادھر لے کر کتنے جا رہے ہیں 1400, اور اگر دائیں بائیں سے بھی ملا لو تو کہتے وہ 14,000 ہو گئے تھے. بہرحال تو اب یہودیوں کو کیسے خبر ہوئی, پتہ چل گیا یہودیوں کو. خبر دینے والے
ادھر کے منافقین عبداللہ بن ابی کا ٹولہ، بلکہ عبداللہ بن ابی، اس نے جو ہے نا پیغام بھیجا خیبر کے یہودیوں کی طرف کہ نبی علیہ السلام تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تیاری کر لو آستین کے ساتھ۔ اور یہ یہودی بھیجا تھا نا اطلاع کے لیے، تو کہتے وہ نا راستے میں پکڑا گیا، تو وہ پھر اسے نہیں جانے دیا، تو اس جاسوس کو نا گرفتار کر لیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے جو پیغام بھیجا تھا وہ پہنچ گیا۔ اس نے پیغام کیا بھیجا؟ اس نے کہا کہ بے شک نبی علیہ السلام تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم اپنی حفاظت کے لیے نا ضروری جو ہے نا اقدامات کر لو، اپنے مال اور اپنے قلعوں کو محفوظ کر لو، ان سے جنگ کے لیے نکلو، نہ ڈرو، بے شک تعداد تمہاری بہت زیادہ ہے اور نبی علیہ السلام کی تعداد تو بہت ہی تھوڑی ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم ہے۔ جب خیبر کے یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں، عورتوں تو نا غذا کو، یعنی کہ جو غذا ہوتی ہے کھانا پینا چیزیں، قلعے تھے نا، تو پچھلے قلعوں کی طرف منتقل کر دیے۔ اگلے قلعوں میں وہ خود رہے اور پچھلے قلعوں میں بچے، عورتیں اور غذا یہ پیچھے آپ آ گئے۔ اب یہودی سرداروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں ان کا مشورہ ہوا، اختلاف بھی ہوا۔ تین ان کی نا رائے یا مشورے ہوئے۔ ایک جماعت نے کہا یہودیوں کی کہ ہم قلعے میں بند ہو جائیں، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، تعداد ہم زیادہ ہے، وہ اپنے علاقوں سے دور ہیں، کتنے دور آ کر لڑیں، کتنا عرصہ محاصرہ کریں گے، آخر وہ اٹھا کر ان کو جانا پڑے گا، تو ہم قلعے کے اندر رہ کر لڑتے ہیں۔ دوسرے نے تجویز دی کہ وہ تو 1400 ہیں، ہم ہیں 10,000، فیصلہ کون مار کا ہو، باہر نکلے قلعے سے، آمنے سامنے ہو، دو بدو، تو لڑائی ہو تو انہیں پتہ چل جائے۔ تو یہ نا ابو زینب تھا ان کا بندہ، اس نے یہ تجویز پیش کی، اور کہتے یہ پہلوان بھی تھا، وہ مرحب کا بھائی تھا۔ تیسرا نقطہ نگاہ یہ تھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک، کہ نہ ہم قلعے کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کریں، نہ باہر نکل گئے۔ ہاں، اگر نبی علیہ السلام ہماری طرف آ رہے ہیں، وہ تو گستاخی سے ذکر کرتے تھے نا، میں کہہ رہا ہوں، تو کہتے ہیں ہم مدینہ حملہ کریں سیدھا جا کر، وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے، لگائے اندازہ۔ تین شکلیں پیش ہوئیں، تو یہ جب یہ معاملہ ہوا تو بہرحال ان کا نا پھر یہی بنا کہ ادھر ہی رہ کر لڑیں اور قلعے کے اندر ہی رہ کر ہم مقابلہ کریں، کیونکہ ایک قلعہ نہیں کئی قلعے ہیں، تو کن کن کو مسلمان فتح کریں گے۔ تو لو جی، یہ جو ہے نا غزوہ خیبر سمجھ شروع ہوا ہے، تو یہ لیکچر نمبر 179 تھا جو ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔